دوپہر میں کیلولے کے لیے اس کا کھٹولا زینے کے آخری سیڑھی پر بچھا دیا گیا جہاں رام گنگا کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ سنا ہے تمہارے یہاں ہندوستان کی ساڑیوں کی بڑی مانگ ہے۔ چمپا باجی نے آ کر دہلیز پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بشاشت سے بات شروع کی۔ تمہاری ہم وطن اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین یہاں آتے ہی کپڑے کی دکانوں پر یلغار کرتی ہیں۔ سنا ہے تمہارے یہاں کی اعلیٰ سوسائٹی۔ کیا اعلیٰ سوسائٹی کی گردان کر رہی ہو؟ کمال نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ یہ نہ بھولو چمپا باجی کہ خود تم کو طبقاتی شعور حاصل کرنے میں پورے 15 سال لگ گئے۔ چمپا زور سے ہنسی۔ طبقاتی شعور کی بات کرنا ہے تو میری کزن سے گفتگو کرو۔ زیبا اور مریم بڑی بھاری اسٹوڈنٹ ورکرز ہیں دونوں۔ دلی کے سالانہ انٹر یونیورسٹی یوتھ فیسٹیول میں ہمیشہ یہ لوگ جانے کیا کیا کرامات کرتی ہیں۔ جھانکیاں، عوامی ناچ، موسیقی کے مقابلے۔ زیبا نے پچھلے سال کے فیسٹیول میں سنگ تراشی میں پہلا انعام حاصل کیا۔ کمال کی سمجھ میں آ گیا۔ اس کا خدشہ بیکار تھا۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں اپنی فرسٹریشن اور اپنی رومانیت پر فتح حاصل کر چکی تھی۔ آج سے 15 سال پہلے اگر وہ چمپا کی جگہ ہوتی تو شاید اسی طرح کے رومان پرست ہوتی۔ یہ نئی لڑکیاں تھیں۔ چمپا عبوری دور کی لڑکی تھی، اس لیے لامحالہ اس نے تجربے کیے اور ٹھوکریں کھائی۔ زیبا اور مریم ہمت والی لڑکیاں۔ ان کے دماغوں میں کوئی الجھن نہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کے دیس میں ایسی لڑکیاں نہیں۔ وہاں ابھی عبوری دور بھی پوری طرح شروع نہیں ہوا۔ کاش میں 41 میں دونوں کی ایسی بن گئی ہوتی۔ چمپا نے گویا کمال کے دل کی بات پڑھ لی۔ اب ہم لوگوں کے اختیار میں تو واقعات نہیں ہوتے، کمال نے جواب دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کس قدر بوڑھا ہو چکا ہے۔ چمپا جو اس کے سامنے چوکھٹ پر بیٹھی ہے، کتنی بوڑھی عورت ہے۔ ہم دونوں نے من کی دنیاؤں کی کتنی لمبی سیاحت کی، اس نے حیرت سے سوچا۔ وہ اس وقت ایک اجنبی شہر میں ایک نیم تاریک سینے پر بیٹھا تھا۔ دریا پر سے آتی ہوئی برساتی ہوا اس کے بال پریشان کر رہی تھی۔ وطن کی برسات، مگر یہ وطن نہیں تھا۔ اس کے ویزے کی میعاد ختم ہونے والی تھی۔ کل سویرے وہ یہاں سے اپنے ملک روانہ ہو جائے گا۔ مراد آباد، کٹھگڑ، یزینہ، چمپا احمد، زیبا، مریم، چچا ابا سب یہیں رہ جائیں گے۔ کیا اس حقیقت پر اسے آنسو بہانا چاہیے؟ لیکن اب اسے محسوس ہوا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس میں ضبط آ گیا ہے۔ ضبط، توازن اور سکون، گریک آئیڈیلز۔ اسے ہری شنکر کے الفاظ یاد آئے۔ چمپا نے پھر اس کے دل کی بات پڑھ لی اور اس نے پرانی عادت کے مطابق دہرایا۔ کہاں ہے تمہارا ہمزاد ہری شنکر؟ چمپا باجی، اس نے ذرا غصے سے کہا۔ ہری شنکر اب میرا ہمزاد نہیں رہا۔ مجھے کیا معلوم وہ اس وقت کہاں ہے۔ کیوں اسے خط نہیں لکھتے؟ چمپا باجی، اس نے پہلو بدل کر کہا۔ تم کو یہ اب تک معلوم نہیں ہوا کہ میں دوستوں کو خط نہیں لکھا کرتا۔ میں ہری شنکر سریو استوا کو کیا لکھوں اور کیوں لکھوں؟ اب تک جذباتی ہو؟ نہیں، اس نے بل کھایا۔ چمپا نے اسے پھر چوری کرتے پکڑ لیا تھا۔ ہٹیے چمپا باجی، اس نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ میں اس سارے انڈو پاکستان میلو ڈرامہ سے جو چاروں طرف کھیلا جا رہا ہے، قسم خدا کی عاجز آ چکا ہوں۔ ہری شنکر شاید آج کل، شاید بنگور میں ہے۔ اب میں کیا جا کر روتے ہوئے اس سے لپٹ جاؤں؟ لا حول ولا قوت۔ تم اب تک مضبوط نہیں ہوئے، چمپا نے آہستہ سے کہا۔ تم ہری شنکر سے ملنا نہیں چاہتے کیونکہ تم کو ڈر ہے کہ واقعی جا کر روتے ہوئے اس سے لپٹ جاؤ گے۔ اچھا، پھر مجھ سے ملنے کیوں آئے؟ یہ بھی بڑی سخت میلو ڈرامیٹک بات تھی۔ آخر انسان ملتا ملاتا ہی رہتا ہے پرانے دوستوں سے۔ کمال سے کوئی اور معقول جواب نہ بن پایا اور پھر مراد آباد رستے میں ہی پڑتا تھا۔ اس نے منہ لٹکا کر کہا۔ بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ ٹین کے چھجے پر برسنے لگی۔ گلی کی مٹی کی سوندھی خوشبو اٹھ کر کمال تک پہنچی۔ ایک عورت تنگ پاجامہ پہنے، آم کی کانچی سر پر اٹھائے، آواز لگاتے نیچے سے گزری۔ چمپا دہلیز پر بیٹھی موقع سے باہر دیکھتی رہی۔ بہت دیر سے کمال ایک سوال دل میں لیے بیٹھا تھا مگر پوچھنے کی ہمت نہ پاتا تھا۔ آخر اس نے دبی زبان سے دوسری طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ چمپا باجی، اب تم کیا کرنے والی ہو؟ یہ بڑا بے رحم سوال تھا۔ ہم کسی سے اس کے مستقبل کے بارے میں کس طرح پوچھ سکتے ہیں؟
اس نے جواب دیا۔ میں بالآخر بنارس واپس جا رہی ہوں۔ تم کو یاد ہے میں نے کیمپ کے کنارے بوٹ ہاؤس میں تم سے کہا تھا میں واپس جانا چاہتی ہوں، کوئی ساتھ لے جانے والا نہیں ملتا۔ اب میں نے دیکھا کہ کسی دوسرے کا سہارا ڈھونڈنا کس قدر زبردست حماقت تھی۔ میں خود ہی بنارس لوٹتی ہوں۔ جانتے ہو میرے آبائی شہر کا کیا نام ہے؟ ہاں، مسرت کا شہر۔ وہ بھی ایک نہ ایک دن وقتاً مسرت کا شہر بنے گا۔ سارے شہروں کی طرح اس ملک کا دکھ کا گڑھ یا مسرت کا گھر بنانا میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ مجھے دوسروں سے کیا مطلب؟ اس نے اپنے ہاتھ کھول کر غور سے دیکھ۔ رقاصہ کے ہاتھ، آرٹسٹ یا لکھک کے ہاتھ نہیں، یہ صرف ایک عام اوسط درجے کی ذہین لڑکی کے ہاتھ ہیں جو اب کام کرنا چاہتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مسجد سے ظہر کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ اس نے غیر ارادی طور پر دوپٹے سے سر ڈھانپ لیا۔ کمال، کچھ دیر بعد اس نے کہا، مسلمانوں کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ تم کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ تمہارا وطن ہے؟ اس نے بے بسی سے انگلیاں مروڑی۔ اور تم کیوں چلے گئے؟ کیا میں تمہارے یہاں آ جاؤں تو مجھے ایک سے ایک عمدہ نہ مل جائے گا؟ دیکھو میں پیرس اور کیمبرج اور لندن سے کتنی ڈگریاں لائی ہوں۔ ہر سنگار میں رنگے دوپٹے اور پتمڑی ساڑیاں پہنے چمپا کے رشتہ دار لڑکیاں نیچے دلان میں پکوان چڑھا رہی تھی۔ بھئی کچھ یہاں بھی بھجواؤ۔ چمپا نے کھڑکی میں سے سر نکال کر آواز دی۔ اچھا بجیا، ابھی تھامے۔ پھر انہوں نے ایک گیت شروع کر دیا، جلاگن کے ڈالوری امریا۔ کمال نے کھٹولے پر لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بچپن سے یہ گیت سنتا چلا آ رہا تھا۔ آتے ہی اس کے خاندان کی لڑکیاں بھی کڑھائی چڑھا کر یہ گیت الاپنا شروع کر دیتی تھی۔ سینے پر پانچے کی جھونک دکھلائی دی۔ زیبا پھلکیوں کی پلیٹ لے کر اوپر آ رہی تھی۔ سچ سچ وہ اندر آئی اور پلیٹ فرش پر رکھ کر گنگناتی ہوئی پھر نیچے اتر گئی۔ چمپا چوکھٹ پر بیٹھی رہی۔ تم سوچ رہے ہو، اس نے آہستہ سے کہا، کہ اب میرے دوار کون آئے گا؟ لیکن کمال، میں سوچتی ہوں، جہاں تک ذاتی کامیابی کا سوال ہے، میں تم سے کہیں زیادہ خوش قسمت ہوں۔ میں نے سراغ پا لیا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو چمپا باجی۔ نیچے ہود میں رکھا برکھا کی پھوہار کا جھالا بج رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے سارے میں ہریالی اور تر و تازگی چھا گئی تھی۔ گلیوں میں ننھی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ چھجوں اور پرنالوں سے پانی کے آبشار گر رہے تھے۔ نیچے آنگن میں پانی کی چھوٹی سی شفاف جھیل بن گئی تھی۔ اوپر چینی کے گملوں میں لگے ہوئے پودے پانی میں لہلا رہے تھے۔ یہ میرا جل محل ہے، چمپا نے آہستہ سے کہا۔ یہاں میرے آنسوؤں کا پانی بہتا ہے۔ دلان میں لڑکیوں کے دوپٹے لہرائے۔ ہلکی کاسنی، سرد اور سبز رنگ کی چنری اوڑھے ایک لڑکی نے، جو شاید مریم تھی، میرا کا گیت ماپنا شروع کیا۔ میں ایک عام اوسط درجے کی لڑکی ہوں، چمپا کہتی رہی۔ اگر میں خدا کا خاص الخاص بندہ ہوتی، میرا مکتبہ سینٹ صوفیہ، تو میرے جسم پر زخموں کے نشان نظر آتے، میرا لبادہ میرے مقدس خون سے سرخ ہوتا، میرے ہاتھوں میں میخیں گڑی ہوتی، میرے سر کے گرد نور کا ہالہ ہوتا، مجھے وش کے پیالے اور سانپ کے پٹارے بجھوائے گئے ہوتے، لیکن میں محض چمپا احمد ہوں۔ میرے زخم کسی کو نظر نہیں آ سکتے، کیونکہ میرے تماشائی بھی میری طرح زخمی ہیں۔ وہ کمزور اور فانی انسان ہیں، چشم بینا نہیں رکھتے۔ لوگ ممکن ہے مجھ پر ہنستے بھی ہوں، جبکہ سینٹ صوفیہ کی پرستش کی جاتی ہے۔ ہوا کے زور سے بہت سی جامنیں ٹپ ٹپ کرتی سیڑھیوں پر آن گری۔ چمپا نے اپنے بالوں میں سے ایک زرد پتا نکالا۔ کمال، اس نے سوچتے ہوئے کہا، تمہیں وہ لنکا کی آرٹسٹ لڑکی یاد ہے؟ برسوں تک وہ کینوس پر کینوس رنگتی چلی گئی۔ دنیا کے نگار خانوں کی اس نے خاک چھانی۔ لندن اور پیرس میں اس کی نمائشیں ہوئی، جن میں بیویاں نئی نئی ساڑیاں پہنے اور فراق پہن کر آتی۔ معزز مہمان تقریریں کرتے، تصویریں لی جاتی، پریس کے نمائندے اس کا انٹرویو کرتے، اور وہ ایک کونے میں کھڑی مسکرا کر سب سے باتیں کرتی۔ آخر میں سب چلے جاتے، اس کا حال خالی ہو جاتا۔ اپنی پینٹنگز کی میت میں وہ تنہا رہ جاتی اور چپ چاپ باہر نکل کر بس میں بیٹھتی اور گھر کی راہ لیتی۔ 3 مرتبہ میں نے یہی منظر دیکھا۔ میں نے طرح طرح کے جینیس قسم کے لوگوں کے ساتھ وقت بتایا۔ ان میں سے ہر ایک کبھی اپنی جگہ خوش ہوتا تو کبھی رنجیدہ۔ تم خوش کیوں ہو؟ میں ہر ایک سے پوچھتی۔ اتنے ذہین ہوتے ہوئے بھی بشاش ہو، حد ہے، میں برا مان کر کہتی۔ مگر آخر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں،
اپنے غم کو جنہوں نے دنیا کے غم میں سمو دیا تھا۔ کس قدر آسان بات تھی۔ پہاڑ کے نیچے پہنچے تو معلوم ہوا ہم خود اور ہمارا ذاتی علم کس قدر حقیر شے ہے۔ 8 سال بعد تمہاری طرح میں اپنے وطن واپس لوٹی اور میں نے یہاں کے حالات دیکھے، ایسی باتیں دیکھی جن سے میرا سر ندامت سے جھک گیا اور میرا دل دکھی ہو گیا۔ میرے سامنے مسائل کا بہت اونچا پہاڑ کھڑا تھا۔ تب جانتے ہو کیا ہوا؟ چنٹی نے کیا کیا؟ اس نے کانوں میں ہاتھی لٹکا کر پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اب بھی معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں کیا کرنے والی ہوں؟ دوسرے روز شام کو وہ وہاں سے چلا۔ اس کے لیے تانگا منگوایا گیا۔ چمپا اور مریم اور زیبا اسے ڈیوٹی تک چھوڑنے آئی۔ ہم اب تک اس محلے میں زبردست پردہ کرتے ہیں ورنہ چچا ابا کو خواہ مخواہ صدمہ ہوگا، اس لیے ہم باوجہ پردے کے تم کو اسٹیشن تک چھوڑنے نہیں جا سکتے۔ چمپا نے ہنس کر کہا۔ کمال تانگے پر بیٹھا۔ تانگا گلی سے نکل کر اسٹیشن کی طرف چل دیا اور کمال نے دیکھا چمپا باجی ایک بار پھر دور کھڑی رہ گئی، ٹوٹے ہوئے مکان کی دہلیز پر۔ اسی طرح اس نے ان کو آکسفورڈ اسٹریٹ پر چوزے کی سرائی کے شیشوں والے دروازے کے پیچھے تنہا کھڑا چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح وہ ایک مرتبہ گلفشاں کے پھاٹک کے سامنے اندھیری سڑک پر کھڑی رہ گئی تھی جب بھیا صاحب ان کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے تھے۔ لیکن اس وقت وہ اکیلی نہیں تھی، اب وہ ہجوم کا حصہ تھی۔ انہوں نے بالآخر غیر مشروط طور پر ہجوم کا دوسرا عہد قبول کر لیا۔ چند سال پہلے کمال سوچا کرتا تھا وہ آگے جا رہا ہے، چمپا پیچھے رہ گئی، وہ دور نکل جائے گا، نئی دنیائیں، نئے خواب، عزائم، آئیڈیلز۔ مگر آج اس سمے اس نے دیکھا کہ وہ آگے نہیں جا رہا۔ وہ ماں اپنی دنیا کے مسلسل مستقل مراجعت میں ہے اور تنہا ہے۔ چمپا جب تنہا نہیں، جلوس میں شامل ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے محلے کی گلیاں، مسجد کے مینار، زیبا اور مریم، سڑک پر گولیاں کھیلتے ہوئے لڑکے، ٹھیلے والے، برقع پوش عورتیں، سب ہیں۔ چمپا باجی ان سب کی ساتھی بن گئی۔ یہ لوگ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، آج نہیں کل صحیح، ایک نہ ایک روز بہت جلد یہ لوگ ترقی یافتہ ہو چکے ہوں گے۔ اس نقطے پر پہنچ کر سرل کے فلسفے کے سارے غیر مرئی تار جھنجھنا کر ٹوٹ گئے۔ تانگا اب قاضی کے بازار سے گزر رہا تھا۔ دکانیں بڑھائی جا رہی تھی، چاہ خانوں میں ریڈیو بج رہے تھے، سینما گھروں کے آگے ہجوم تھا۔ مغرب کے آسمان پر ایک آدھ کوا اڑتا ہوا دکھلائی دیتا۔ کیا کروں پارٹنر؟ ٹرین میں بیٹھتے ہوئے اس نے دل میں کہا، میرا بڑا افسوسناک خاتمہ ہوا ہے۔ ٹرین شوالیہ کی پہاڑیوں سے گزرتی ہمالیہ کے ہرے بھرے دامن میں پہنچی۔ ہردوار، رشی کیش، ہر کی پوڑی، دیودار کے جنگل، بانسوں کے جھنڈ، جھرنے، پہاڑی ندیاں، مندر، سادھو، چٹانیں، پھولوں سے لدے ہوئے درخت۔ دہرادون کے اسٹیشن پر اتر کر وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں گیا۔ کلیم اور منقولہ اور غیر منقولہ کے کاغذات اور مکان کے قبالے نکالے گئے۔ سرکاری قسم کی گفتگو ہوئی، پھر اس نے ڈالن والا کی خوبصورت سڑکوں پر گھومنا شروع کیا۔ اس نے آخری بار مکانوں کے ناموں کی تختیاں پڑھی۔ سامنے رسپنا بہہ رہی تھی۔ یار ہری شنکر، کمال نے کہا۔ ہاں یار یہ پروفیسر ٹھیک تو کہتا تھا۔ ہم لوگ کس جنجال میں گرفتار ہیں، خدا کی قسم۔ اس روز انہوں نے تیاگ کے مسئلے پر کافی غور و خوض کیا اور سخت فلسفیانہ موڈ ان پر طاری ہو رہی۔ آؤ کوٹھیوں کے نام پڑھیں۔ ناموں کے انتخاب سے مکینوں کی سائیکالوجی اشکار ہوتی ہے۔ چلتے چلتے رک کر ایک پھاٹک کے قریب جاتے ہوئے ہری شنکر نے کہا، ہم کبھی مکان بنا کر نہیں رہیں گے کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ کمال نے کہا، ٹھیک کہتے ہو۔ دیکھو برسوازی کس قدر افسوسناک طور پر جذبات زدہ ہے۔ ذرا یہ نام پڑھنا، خوابستان، لا حول ولا قوت۔ مگر تم خود گلفشاں میں رہتے ہو، جانتا ہوں۔ یار کمال، ہاں یار، ذرا سوچو، لوگوں نے مکان بنا رکھے ہیں یہاں سے وہاں تک، ایک سے ایک خوبصورت، ساری دنیا میں مکان بنے ہوئے۔ ہاں یار، بڑی عجیب بات ہے۔ وہ دونوں ایک پھاٹک کی پلیا پر بیٹھ کے اور پھر اس مسئلے پر غور و خوض کرنے لگے۔ دراصل ان کو پروفیسر کی دنیا تج دینے سے بے حد مضطرب کر دیا تھا۔ ایک صحیح دماغ انسان، سائنسدان، اور لے کر چل دیا جنگل کو،
حد ہے۔ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، معنی کے معنی۔ اندھیرا پڑے تک وہ ڈولن والا کی طرح خاموش متر سڑکوں پر مکانوں کے نام پڑھتے پھرے، نسترن، دولت، شیم رخ، راج محل۔ ان مکانوں کے باغوں میں لگے ہوئے پہاڑی پھلوں کی مہک سارے میں اڑ رہی تھی اور دنیا بڑی حسین جگہ تھی۔ وہ دونوں منہ لٹکا کر پھر ایک پھاٹک کی پلیا پر بیٹھ گئے اور نہر کے پانی کو دیکھتے رہے جو سڑک کے کنارے کنارے بہہ رہی تھی۔ پانی میں ایک ٹوٹا پھوٹا جوتا دہاڑے کے زور سے اچھلتا کودتا چلا جا رہا تھا۔ ایک لمبی سی کار آ کر اس کے قریب رکی۔ وہ چونک پڑا۔ آنکھیں مل کر اس نے چاروں اور دیکھا۔ ہری شنکر غائب ہو چکا تھا۔ یہ 46 نہیں تھا، وہ 52 کے دہرادون میں موجود تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں ملی۔ وہ تو اپنے ہی مکان کے پھاٹک پر بیٹھا تھا۔ کار میں سے ایک ہوش پوش سردار جی اتر کر اس کی طرف بڑھے۔ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں جی؟ میں وہ گڑبڑا گیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سردار جی شاید اسے ٹھگ سمجھ رہے تھے جو ان کے ڈرائنگ روم سے ریڈیو چرانے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے دوبارہ پھاٹک میں لگی ہوئی سنگ مرمر کی تختی پڑھی۔ نواب تقی رضا بہادر آف کلیان پور، یہ اس کا مکان تھا۔ وہ پلیا پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا حلق سوکھ گیا۔ اس نے ثبوت کے طور پر قبالے کے کاغذات نکال کر سردار جی کو پیش کیے اور کھسانی ہنسی ہنسا۔ اوہ، آپ موویبل پراپرٹی کے سلسلے میں آئے ہو، تشریف لاؤ جی تسی۔ وہ سردار جی کے ساتھ باغ کی سڑک پر داخل ہوا۔ آپ کا اسٹور روم حفاظت سے بند ہے جی، کنجی لائے ہو آپ؟ جی ہاں۔ ڈرائنگ روم میں لے جا کر سردار جی نے اسے چائے پلائی اور کھانا کھلانے پر مصر رہے۔ سردار جی راولپنڈی کے رہنے والے تھے اور یہاں بہت بڑے ٹھیکیدار تھے۔ دیر تک وہ اپنے وطن کی یاد میں رویا گایا کہ کمال گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باکس روم کھولنے میں کل صبح آ سکتا ہوں؟ ضرور جی، اپنا ہی گھر سمجھو، سردار جی نے کہا اور اپنی کار میں بٹھا کر اس کی قیام گاہ تک پہنچایا۔ صبح کو وہ پھر خیابان پہنچا۔ اب دھوپ نکل آئی تھی۔ باغ میں 2 نوجوان لڑکیاں ننگے پیر بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ سردارنی جی نوکروں پر چیختی چلاتی پھر رہی تھی اور بھینسوں کی سائے کروا رہی تھی۔ اندر ریڈیو بج رہا تھا۔ بڑا پرسکون منظر تھا۔ وہ پہلو کے رستے سے گزرتا اسٹور روم پہنچا اور تالا کھولنے سے پہلے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ وہاں ان سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا وہ 20ویں صدی کے ہندوستان کی گمشدہ نسل کا ایک فرد تھا۔ اس نے محسوس کیا اس کے خاندان والوں کی دنیا خزاں زدہ جنگلوں، گلاب کے پھولوں، پہاڑی کاٹجوں اور تیسرے پہر کی چاہ میں چاندی کی جھلملاتی ہوئی چائے دانی کی دنیا تھی۔ سامنے دیواروں کے درمیان سے جو پگڈنڈی گزرتی تھی، اس کے خاندان کی خواتین رنگین چھتریاں سنبھالے اس پر چلتی ہوئی کسی پرانی ترکی یا یورپین افسانے کی خوابناک فضاؤں میں تیرتی ہوئی معلوم ہوا کرتی تھی۔ خیابان میں 6 بڑے کمرے تھے جن کے چاروں اور مزید کمرے اور برآمدے اور گیلریاں۔ جاڑوں میں جب کبھی وہ یہاں آتے، وسط کے کمرے میں فرش پر گدے بچھا دیے جاتے۔ پہاڑی خانسامہ فقیرہ چائے کی کشتی لا کر آتشدان کے سامنے رکھ دیتا۔ آنگن میں چمپا کا ایک درخت کھڑا تھا۔ اس کی طرف 3 برآمدے تھے جن میں سے ایک کے سرے پر یہ اسٹور روم تھا۔ آنگن میں اس طرح کا گھریلو ماحول رہتا جس کا ذکر سورج چندر کے ناولوں میں عموماً پایا جاتا تھا۔ جاڑوں کی راتوں میں کمال اور طلعت کے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوتا، رنگ بھرنے کی کتابیں، پریوں کی کہانیاں، گڈیاں اور میکینو سیٹ۔ جب کبھی یہ گودام کھلتا تو سب بچوں کی طرح شدید تجسس اور اشتیاق سے وہ بھی اماں بیگم کے پیچھے پیچھے اس میں جا گھستا۔ کیسی کیسی پر اسرار چیزیں اس میں بند رہتی تھیں، صندوق، ٹوکریاں، برتن، جھاڑ فنوس، بڑے بڑے لیمپ، پرانے رسائل، خطوں سے بھرے ہوئے ٹچی کیس، دواڑوں کے بنڈل، دریاں۔ سردیوں میں کرسیاں بجری پر ڈالے بابا بیٹھے حقہ گڑگڑایا کرتے۔ لیچیوں کے درختوں پر سے کمرہ رفتہ رفتہ چھٹتا۔ شاگرد پیشے میں ترلوچن مالی نے کمرے کی دیوار پر ایک بڑی سی رنگین تصویر لئی سے چپکا رکھی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ جو منچ دنیا میں برے کام کرتے ہیں، نرک میں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک تصویر تھی کہ ایک آدمی نرک میں ایک گاڑی میں جتا تھا اور لمبی لمبی زبانیں نکالے بندر نما فرشتے گرز مار مار کر اس کو ہانک رہے تھے۔ اور روزی جمیندارنی جس کی لڑکی انگریزوں کے ہاں آیا گیری کرتی تھی، جب چائے دانی کوڑے کی بالٹی میں انڈی لی جاتی تو وہ چائے کی پتیاں اس میں سے نکال کر گھاس پر سکھاتی اور ان کی چائے بنا کر پیتی۔ لکھنؤ سے سارا عملہ ساتھ آیا۔ قدیر جوہرے رنگ کی لوئی اوڑھے
ٹھاٹھ سے بے ٹانگ کی کرسی پر اپنے کمرے کے آگے بیٹھے رہتے۔ باورچی خانے کے سامنے کٹہل کا درخت تھا۔ حسینی کی بیوی روز کھڑی ہو کر اس کے پھل گنتی۔ فرنیچر پر سرخ رنگ کا کپڑا منڈا تھا۔ مونج کے فرش سرخ اور عنابی قالین۔ سامنے برآمدے میں دیوار پر ایک رنگین تصویر فریم میں لگی تھی، جس میں شکاری کتے ایک بارہ سنگے کا تعاقب کر رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کا آتش دان بانات کی کار چوبی جھالر سے آراستہ تھا۔ اس پر چاندی کے فریموں میں اہل خاندان کی تصویریں دھری تھیں۔ کونوں میں پتل کے بول اسٹینڈرز پر رکھے تھے، جن میں پام کے گملے رکھے جاتے۔ ڈرائنگ روم کی چلمچی میں روز تازہ پتے بھرے جاتے، جن کی بڑی اچھی سی مہک آتی۔ ڈنرز کے موقع پر میز خالص انگریزی سٹائل سے سجائی جاتی۔ چھری کانٹے، فنگر بول، جن میں گلاب کی پتیاں تیرتی۔ بیرا ہمیشہ ضابطہ چپکن پہنتا اور صافے پر چاندی کا بلا لگاتا اور کمر میں پٹا باندھتا۔ گرمیوں کی دوپہروں میں جب سارا گھر سو جاتا تو کمال چپکے سے باہر نکل کر لیچیوں کی خنک جھنڈ میں جا بیٹھتا۔ ایک عظیم آفاقی کہانی سارے میں چھائی ہوتی۔ بڑے پرسکون خیالات دماغ میں آتے۔ دور دیواروں میں ایک پرندہ متواتر بے تکان چلائے جاتا۔ میں سوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پرند شوالک کی وادیوں کے علاوہ اور کہیں نہیں پایا جاتا اور اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ پہاڑی نوکر کہا کرتے تھے کہ جب پرجاپتی دنیا بنا رہے تھے اور سارے جانداروں کو ان کی قسمتیں اور اوصاف بانٹے جا رہے تھے، مور کو پر ملے، کوئل کو آواز وغیرہ، اس وقت یہ یہیں پڑا سو رہا تھا، لہٰذا یہ اس کا جنم کا رونا ہے۔ اس کی آواز پر کان لگا کر سنو تو صاف سنائی دیتا تھا۔ میں سوتا تھا۔ سردارنی جی ننگے پیر سٹر پٹر کرتی ایک کمرے سے دوسرے میں جا رہی تھی۔ انہوں نے زور سے پنٹری کا دروازہ بند کیا۔ کمال چونک کر 35 کے دہرہ دون سے بھی واپس آ گیا۔ سیڑھیوں پر سے اٹھ کر اس نے جیب سے کنجی نکالی اور گودام کا دروازہ کھولا۔ اندر جا کر وہ الماریوں کو بے دھیانی سے کھولتا بند کرتا رہا۔ صندوقوں میں جھانکا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ملکیت کا کیا مصرف ہے۔ اس نے اس انبار پر نظر ڈالی جسے انسان اپنی ذاتی ملکیت کہہ کر خوش ہوتا ہے، اور اس طرح کے سامان کے پشتاری ابھی گلفشاں اور کلیان پور کی حویلی کے کمروں میں مکفل تھے۔ کمرے کے وسط میں تھوڑی سی خالی جگہ کا جو جزیرہ سا بن گیا تھا، اس میں کھڑے ہو کر وہ سوچتا رہا۔ اس ملکیت کے لیے دنیا مری جاتی ہے، ان سب کے بدلے میں ایک مرگ چھالا۔ اب جا کر اس کی سمجھ میں آیا کہ لوگ دنیا تج کر جنگلوں میں کیوں جا بیٹھتے ہیں۔ پھر اس نے اکڑوں بیٹھ کر کاغذات کی صندوقچیاں کھولی۔ چاروں طرف رسالوں اور کتابوں اور پرانی تصاویر کے انبار لگے تھے۔ اس نے خط و کتابت کا ایک ٹوٹا پھوٹا اٹیچی کیس اٹھایا۔ لفافے جن پر عجیب و غریب مہریں تھی۔ پٹنہ 1933۔ بلاسپور 1948۔ جھالاوار 1937۔ جانے ان خطوں میں کیا تھا اور کن لوگوں نے یہ خط لکھے تھے، اور اب وہ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے۔ مثلاً راز بہاری لال کا خط جو 1934 میں پیلی بھیت سے آیا تھا، اور شکست میں لکھا تھا یہ صاحب کون تھے اور کیوں تھے، اور وشنو نندن پانڈے، رانی کھیت اور محمد احمد عباسی منصفی، ضلع گونڈہ، فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے خط و کتابت کے صندوقچے واپس ایک الماری میں ٹھونس دیے۔ قلینوں کے انبار کے نیچے فائلیں دبی تھیں، مقدمات، زمینیں، نان و نفقہ، خالی چنی بیگم کا چھٹا جو میر مرغی سے ہوا تھا، اس کے سارے کاغذات اور ایک تاریخ عود با تصویر جس کا کاغذ اتنا پیلا ہو چکا تھا کہ ہاتھ لگنے سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا، جس کے اولین صفحے پر ہزیائے نسط دی آنریبل سر مہاراجہ ڈکچے سنگھ بہادر کے CSI بلرام پور اور تلسی پور صوبہ اودھ کی نہایت مسخرے پن کی قلمی تصویر چھپی تھی، اور ان کے قلم سے لکھا ہوا نہایت مکف و مستدہ عبارت کا دیبچہ تھا۔ القصہ ایسی بے التفاتی کی باتوں سے مضطر ہو کر ایک دن عالی جا بسبب تحریک کے مصاحبان صفات شعر باعور طائل و فکر و مال و اندیشی لباس گرو فقرہ پہن کر بے یاب بیٹھے رفقائے خاص بھی اسی صورت سے بنے انکشت نمائے خاص و عام ہوئے۔ جناب علی نے اپنی رفع بدنامی سمجھ کر علی ابراہیم خان کو نواب عالیہ کی طرف سے کہلا بھیجا کہ میں نے بادشاہ کے حکم سے۔ کمال نے دوسرا صفحہ پلٹا۔ پسِ صاحبان
بس صاحبان علی شان نے سمجھا تسخیر بلاد ہندوستان تو اسی دن ہو چکا تھا۔ شرق سے غرب تک حقیقت کھل چکی تھی، لہٰذا ازینہ وزارت پر مستقل رہنا چاہیے، پھر مدارج سلطنت پر جانا آسان ہو جاوے گا، اور یکایک کسی کے گھر میں چلے جانا چاہیے، اگرچہ اس میں ایک مدت گزر جائے۔ اب یہ سب حقیقت حال اس زمانے کی کھل گئی، اتفاق قوم سے جاتا رہا، گویا سب چراغ ہندوستان بجھ گئے۔ انتقال مرزا وزیر علی خان بابت مہجون 1812 کلکتہ کے کاسی باغ میں، جہاں ٹیپو سلطان کا بیٹا بھی دفن ہے، مدفون ہوئے۔ چند غربائے شہر وزیر ہند سمجھ کر ساتھ تھے۔ کچھ شہر کی کسیاں ان کی سخاوت و بیکسی یاد کر کے اپنے اپنے دروازے پر کھڑی روتی رہی۔ صاحب نے حکم دیا، گورے کنات کے باہر کھڑے رہیں۔ تابوت پر گوروں کا پہرا تھا۔ اور صحت میں صاحب ریزیڈنٹ لکھنؤ جان لمسٹن صاحب، بنارس میں جان چیری صاحب مقتول نائب تفضل حسین خان تھے۔ مرزا مظفر بخت شہزادے بیٹے مرزا سلیمان شکوہ ایک دفعہ اپنی اول عزمی و طمع دنیا سمجھ کر لکھنؤ سے باہر نکلے۔ لکھنؤ کے جو لوگ پریشان و حال معطل تھے، ساتھ ہوئے۔ جب ناکام لکھنؤ پھرے، سیلی بیگم منجملہ بی بی ہائی جنرل مارٹن سے نکاح کیا۔ انہی کی پینشن میں بسر اوقات رہی۔ بعد گوری بی بی کے مرنے کے انہی کے مکان میں رہتے تھے۔ جانا کرنل ڈبوا صاحب و فریل صاحب، مولوی محمد اسماعیل کا لندن کو سفارت ماں ہدایہ شاہ جمجا جار چہارم۔ کتاب اس نے ٹوکری میں واپس پھینک دی۔ اس کے ہاتھ جو گرد لگ گئی تھی، چند لمحوں تک وہ افسردگی سے دیکھتا رہا۔ بہت دیر تک اس نے اپنے ہاتھ نہیں پونچھے۔ یہ سامان کہیں نہیں جائے گا، ان سب چیزوں کو ضبط ہو لینے دو، اس نے دل میں کہا۔ گودام سے نکلتے ہوئے اس نے ایک 20 سال پرانا گروپ فوٹو فرش پر سے اٹھا لیا۔ اس میں بڑے ابا مرحوم ہار پھول پہنے درمیان میں بیٹھے تھے۔ یہ کسی ضلع کا الوداعی گروپ تھا، جس میں بہت سے ڈپٹی کلکٹر اور وکلا قطار میں بیٹھے تھے۔ پیچھے بڑے بڑے دروازوں والا برآمدہ تھا۔ سکینہ صاحب، رضوی صاحب ٹھاکر، رام نارائن صاحب، مسعود الحسن صاحب، یہ کیسے عجیب لوگ تھے، سیدھے سادے، شریف، بھولے بھالے۔ جلد سازی غالباً ان میں سے کسی کو نہیں آتی ہوگی۔ ریک چلانا ان کا مشغلہ نہ رہا ہوگا۔ فراڈ اور 420 سے یہ حضرات ناواقف تھے۔ کس قدر بے وقوف لوگ تھے۔ ان کے مخصوص طرح کے مذاق ہوتے تھے، مخصوص مشغلے، مشاعرے، مقدمے بازیاں، شکار، پگے گانے کی محفلیں۔ کیسی پرامن زندگیاں یہ لوگ گزار گئے تھے۔ اسے ان لوگوں کے مذاق یاد ہے۔ رضوی صاحب کی چڑ گلاب جامن تھی۔ ان کے سامنے گلاب جامن کا دھونا دھرا ہے اور وہ ہائے توبہ کر رہے ہیں۔ ٹھاکر صاحب کی توند پر پھبتیاں کسی جا رہی ہیں۔ میرٹھ کی نوچندی جانے کے پروگرام بن رہے ہیں۔ چھڑیوں کے سیلے کا تذکرہ ہے۔ سالے بہنوئیوں کی چوٹیں چل رہی ہیں۔ کیسا پرسکون ان کا معاشرہ تھا۔ کمال اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ ہم نے کس طرح ان کی نسل سے خود کو بہتر ثابت کیا۔ بیچارے بوڑھو، میں تمہارے آگے شرمندہ ہوں۔ میں تم کو اپنا منہ نہیں دکھانا چاہتا۔ میں اپنا منہ چھپا کر دور بھاگ رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ اس نے گروپ کو آہستہ سے پھر گودام کے فرش پر گرا دیا اور تالا لگا کر باہر آ گیا۔ دیواروں پر پرندہ بدستور چلائے جا رہا تھا، میں سوتا تھا۔ ارے سونا بھی تھا تو کیا حرج تھا، کمال نے جھنجھلا کر دل میں کہا۔ جگ رہا ہوتا تب بھی پرجاپتی تجھے کون سا بڑا سکھ عطا کر دیتے، مگر پچھتاوے کے احساس اور توبہ طلب سے بھی تو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ ارے میں پوچھتا ہوں، آپ ہیں کون چیز؟ کمال رضا اور سرل ایشلے اور گوتم نیلمبر، جو طرح طرح کی ٹرٹر لگا رکھی ہے۔ دلی کے اسٹیشن پر جیجا جی اس کے منتظر تھے۔ ان کے ہمراہ وہ جمنا روڈ آیا۔ لاج برآمدے میں کھڑی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ مت جاؤ کمل، نرمل سورگباشی ہو گئی۔ شنکر سدا باہی رہتا ہے، تم پاکستان چلے گئے۔ روتے روتے لاجوتی کی ہچکی بن گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کاہے روتی ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ رو متی۔ اس کی ٹرین شام کو امرتسر جاتی تھی، مگر وہ جلد سے جلد لاجوتی کے گھر سے بھاگنا چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جیجا جی کے ساتھ نئی دلی جانے کے لیے تیار ہوا۔ ارے گوتم کو تو فون کر لو، وہ چندی گھڑی گیا ہوا تھا، شاید لوٹ آیا ہو، جیجا جی نے کہا۔ کمال نے بے دلی سے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور اوراق پلٹنے لگا۔ بہت سے جانے پہچانے نام صفحات پر اسے نظر آئے۔ مس سولت رحمان، فلمر ڈویژن،
مس کملا جسپال، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز۔ اس نے صفحے پلٹے، ترولا، ہریش چند، نارائن ایم جے، نیلمبر گوتم۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، ارے تم یہیں موجود ہو الو کے پٹھے۔ اس نے بے حد کوشش کر کے نارمل بشاش آواز سے بات شروع کی۔ ابے یار، ہاں، آج ہی صبح دہرادون سے ہیں۔ ہاں، ڈھاکہ سے آ رہا ہوں بذریعہ ریل گاڑی۔ لکھنؤ میں؟ ہاں، آپ ہی نے تم کو دوا کہلوائی ہے۔ ہاں، مزے میں ہے، سب مزے میں ہیں اللہ میرے۔ کیا کہا میں نے؟ کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا میں بھی بہت ٹھاٹھ کر رہا ہوں آج کل۔ نام بنام سب خیریت بتاؤ، پوچھو قدیر اور کمرن۔ بھئی واہ، تم کو خوب یاد رہے۔ تم کو کون چیز یاد نہیں ہے؟ سب یاد ہے۔ تمہارا حافظہ بہت تیز ہے ماشاءاللہ۔ قدیر تو زمانہ ہوا مرزا پور واپس چلے گئے۔ موٹر کب کی بک گئی؟ کیوں بک گئی؟ اجی یہاں زندگیاں ہی بک گئی۔ تم ایک موٹر لیے پھرتے ہو، تم نہیں بک؟ ہاں، میں کب کہتا ہوں، میں تو اپنی بات کر رہا تھا۔ قیمت اچھی مل رہی تھی، بہنی کا وقت تھا۔ اور پوچھو، کس کی خیریت دریافت کرنا ہے؟ چھٹکی، رام دیا، غضب خدا کا۔ تم کو تو چھٹکی اب تک یاد ہے۔ اس غریب کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، بڑا افسوس ہوا۔ برسات میں گلفشاں مرحومہ کے باغ کی گھاس کھود رہی تھی، سانپ نے کاٹ لیا۔ ہاں، کئی سال ہو گئے اسے مرے۔ گنگا دین تو آج کل کہیں مدھیہ پردیش میں ٹریکٹر چلا رہا ہے۔ اس نے آپ ہی بتا رہی تھی ایف اے پاس کر لیا ہے۔ ہاں، اسے اصل ترقی کہتے ہیں۔ میں گنگا دین کے کیریئر کا احوال سن کر بہت خوش ہوں۔ اور باتیں کرو۔ نہیں، میں تم سے مل نہیں سکتا، مجھے فرصت نہیں۔ تمہاری کانفرنس 3 بجے ختم ہوگی، اس کے بعد تم میرا انتظار کرو گے الپس میں۔ کیا کرو گے انتظار کر کے؟ نہیں، میں کسٹوڈین سے ملنے جا رہا ہوں، پی بلاک۔ اس کے بعد اچھا دیکھو پہنچنے کی کوشش کروں گا، مگر میرا زیادہ انتظار نہ کرنا۔ اچھا، سو لونگ۔ کمال نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ لاجوتی دروازے میں کھڑی تھی۔ اچھا، اب میں چلا، جلدی آنا۔ ہاں۔ تمہارے ناشتے کے لیے کیا بنا دوں؟ وہی سب جو ہمیشہ بناتی ہو۔ وہ ذرا جھنجھلا کر بولا، تم یہ اپنا بہنوں کی محبت والا جال پھیلاتی رہو، میرا دل اس سے تھوڑا ہی پس سکے گا، نہ میرے قدم ڈگمگائیں گے۔ میں مضبوط ہوں، میں بوڑھا ہوں، مجھ میں ضبط اور توازن اور سکون ہے، اس نے دل میں کہا۔ وہ جمنا روڈ سے نکلا۔ علی پور روڈ، کشمیری گیٹ، سینما کے بڑے اشتہار، لال قلعے کا میدان، دکانیں، نئے بازار۔ کناٹ پیلس پہنچ کر وہ دکانوں میں رکھی ہوئی نئی ہندوستانی مصوروں کی پینٹنگز دیکھتا پھرا۔ برآمدے میں سے گزرتی ہوئی ایک لڑکی نے اسے سریکھا کی جھلک نظر آئی۔ وہ ذرا آگے بڑھا، وہ کوئی اور لڑکی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی 3 بجنے میں بہت دیر تھی، سارا دن باقی پڑا تھا۔ سریکھا ہی سے چل کر مل لوں، اس نے کاہلی سے سوچا۔ یہاں ڈانس اکیڈمی کا پتہ بتا سکتے ہو؟ اس نے ایک آدمی سے پوچھا۔ کون سی ڈانس اکیڈمی؟ یہاں بے شمار ڈانس کالج ہیں، آپ سنگیت اکادمی تشریف لیے جائیے، وہاں سے آپ کو شریمتی سریکھا دیوی کا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ اس نے یہ ارادہ بھی ترک کیا۔ اپنے جانے پہچانے کناٹ پیلس میں وہ اجنبیوں کی طرح گھومتا رہا۔ موٹر کاروں، خوشحال مطمئن انسانوں، مصروف کاروباریوں، عظیم الشان دکانوں کے وسط میں کھڑے ہوئے اسے بے حد ڈر لگا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ جانے سے پہلے اسے سول لائنز کے تھانے میں جا کر اطلاع کرنی ہے کہ وہ ہندوستان جا رہا ہے۔ بھادوں کے مہینے کی دھوپ بڑی سخت تھی۔ وہ بہت مضطرب، بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پر لگا کر کراچی واپس پہنچ جائے۔ اس نے طے کر لیا، اب وہ ہندوستان کبھی نہیں آئے گا۔ وہ دیکھو، سامنے سے کون آتا ہے؟ اس نے ڈاکٹر ہینس کریمر کو دیکھ کر مصنوعی بشاشت سے کہا۔ دل میں خوش بھی ہوا کہ پہاڑ سی دوپہر ان کی سنگت میں کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جائے گی۔ ہیلو مائی ڈیئر بوائے، ڈاکٹر ہینس کریمر نے بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیا عجیب اتفاق ہے۔ ان کے ساتھ انفارمیشن ڈویژن کی ایک لڑکی تھی۔ اس نے متانت سے کمال کے سلام کا جواب دیا اور ایک پمفلٹ سے پنکھیاں جھلتی رہی۔ بڑی شدید گرمی ہے، ڈاکٹر ہینس کریمر نے خوشی سے باغ ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل، خالص مشرقی موسم۔ کمال بھی تکلفاً ہنسا۔ میں ڈاکٹر کو قومی میوزیم لے جا رہی ہوں، آپ بھی چلیے، اگر آپ کو اور کوئی کام نہ ہو۔ لڑکی نے، جس کا نام شاید کماری ارونا باجپئی تھا، کمال کو مخاطب کیا۔ کمال نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر نرملا زندہ ہوتی
تو آج وہ بھی اسی طرح کام میں مصروف ہوتے۔ جی ہاں ضرور، اس نے جواب دیا۔ براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے 2 اور یورپین دانشوروں کا ہمراہ لیتے ہوئے وہ راشٹرپتی بھون روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر ہینس کریمر اور ان کے ساتھی اسی دنیا کے باسی تھے جس میں کمال کچھ عرصہ قبل خود شامل تھا۔ ان کا بھی زندگی سے وسیع تر آؤٹ لک تھا۔ انہیں بھی چیزوں میں رمزیت نظر آتی تھی۔ ان کے پاس بھی علم کے علاوہ ادراک تھا۔ یہ بدھ جینتی کے لیے ہندوستان آئے تھے اور سرنگیری کے ایک ہاؤس بوٹ میں رہ کر ہندوستانی فن سنگ تراشی پر ایک کتاب لکھ رہے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے انہی کی طرح دوسرے ملکی اور غیر ملکی دانشور ان کے ہاں جاتے۔ یہ ہاتھ ملتے جاتے اور فرش پر کشن اور چٹائیاں بچھاتے اور سبز چائے تیار کرتے اور کپل کا تذکرہ ہوتا۔ ابھی میں راحل سنگترائن سے ملنے الموڑے گیا تھا، ڈاکٹر کریمر نے کمال سے کہا۔ خوب، مارگ میں میرا نیا مضمون ضرور پڑھنا۔ ضرور، تم ملک راج سے واقف ہو؟ جی ہاں۔ پھر انہوں نے دوسرے ناموں کا ذکر شروع کیا۔ ہمایوں کبیر، تارا علی بیگ، ذاکر حسین، کارل کھنڈالہ والا۔ کمال موٹر کی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ راشٹرپتی بھون کی سیڑھیوں پر پہنچ کر ڈاکٹر ہینس کریمر نے ہاتھ ملتے ہوئے نظریں اوپر اٹھائی اور سونے کے شیروں کے نیچے لکھا ہوا سیتا میو جیتے بآواز بلند پڑا۔ سچ جیتے گا۔ انہوں نے کمال کی خاطر اس کی توجہ کی اور ذرا کی ذرا آنکھیں بند کر لی۔ پھر وہ سب کماری ارونا کی قیادت میں اندر داخل ہوئے۔ سابق وائسریگل لاج کے عظیم الشان مرمری ایوانوں میں بے انداز خنقی تھی جو باہر کی کڑی دھوپ کے مقابلے میں بہت آرام دہ معلوم ہوئی۔ عہد عتیق اور قرون وسطی کے مجسموں نے کمال کو اپنی بے نور آنکھوں سے گھورنا شروع کیا۔ ڈاکٹر ایک ایک مجسمے کے سامنے ٹھٹک کر فرانسیسی یا جرمن میں تبادلہ خیالات کرتے۔ دربار ہال میں وائسرے ہند کے تحت کی جگہ مہاتما بدھ کا شاندار قدیم مجسمہ ایستادہ تھا۔ اس کے پس منظر میں عنابی رنگ کی مخملی پردوں کا آبشار سا گر رہا تھا۔ کمال تخت کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف برٹش میوزیم کا ماحول سا طاری تھا۔ یہ تو عارضی میوزیم ہے، اس کے قریب آ کر کماری ارونا نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ ہمارا زیر تعمیر قومی عجائب خانہ ہمارے ورثے کی شایان شان ہوگا۔ جی یقیناً، کمال نے جواب دیا۔ سال بھر وہ خود اسی دلی میں ٹام سے اسی لہجے میں باتیں کرتا رہا تھا۔ آپ نے ہماری تازہ ترین عمارات دیکھی؟ ریزرو بینک آف انڈیا اور اخباروں کے دفاتر کے فلیٹ اسٹریٹ جو بننے والی ہے، اور اسوکا کا ہوٹل؟ کماری ارونا نے بحیثیت ایک فرد شناس انفارمیشن آفیسر اس سے پوچھا۔ جی ہاں۔ کمال نے اسے یہ بتانے کی ضرورت نہ سمجھی کہ وہ خود بھی یہیں کا رہنے والا تھا۔ آئیے ادھر چلیں۔ آپ نے ہمارے موہن جوڈارو کی قدیم تہذیب کی ڈانسنگ گرل دیکھی؟ کماری ارونا سے سنگ مرمر کی گیلری میں گھماتی پھری۔ ہودارو، موہن جوڈارو، وادی سوات، ہڑپہ، تکشلا، روپڑ، اب ہم موجودہ زمانے کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ اس نے ایک جگہ رک کر کہا۔ یہ پتھر دیکھیے۔ یہ اشومیدھ 3 صدی قبل مسیح میں دہرادون کے علاقے میں منعقد کیا گیا۔ یہی چھتر کے مجسمے ہیں۔ یہی چھتر کو اب ضلع بریلی کہتے ہیں۔ اس نے مڑ کر ہینس کریمر سے کہا جو اس دوران ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک عورت کے مجسمے کے سامنے آئے۔ ارچیکک وزا کا تھا۔ یہ شراوستی کی کھدائی سے اسی سال نکلا ہے۔ ایک لڑکی قدم کی ٹہنی جھکائے درخت کے تنے سے لگی کھڑی تھی۔ سرخ مٹی کی اس مورتی کاسنا غالباً 4 صدی قبل مسیح ہے۔ ڈاکٹر ہینس کریمر نے اپنا مسودہ نکال کر پروفیشنل آرکیالوجسٹوں کے انداز میں اپنے فرنچ ساتھی سے کہا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر مورتی کے آگے بیٹھ گئے۔ مورتی کے نقوش میں قوت تھی، زندگی کی سرخ اور تپش، ماورائے حیات کی بجائے حیات، زمین کی اپنی تخلیق۔ اس کی باہیں بہت گداز تھیں، آنکھیں بہت بڑی بڑی، جسم مضبوط اور سڈول، خطوط اور حجم اور توازن شانت، اور لوچ اور حرکت کے احساس کا مکمل امتزاج۔ ایک لرزہ خیز حسن پتھروں سے تشکیل ہوا ہے، بھاری، منجمد، خوفناک۔ میوسیرو اول نے ایٹس کی مانند کہا۔ فن سنگ تراشی کے آئندہ نظریوں کی داغ بیل یہیں سے پڑی، ڈاکٹر کریمر نے کہا۔ یہ متھرا سے پہلے کا نمونہ ہے۔ اب ہمیں اس فن کی تاریخ کے متعلق بہت سی تھیوریز کو بدلنا پڑے گا۔
اس عہد کے فنکاروں کے سامنے یہ مسئلہ رہا ہوگا کہ خیال محض علامت کے ذریعے دیکھنے والے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی نظریے نے ویدوں کے عہد کے بعد اصنام پرستی کی ترویج کی۔ ارونا نے اظہار خیال کیا